बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। दो इंतहाई अहम ख़बरें हैं, एक मौलाना तारक जमील के हवाले से, दूसरी हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और इमरान ख़ान के हवाले से। क्या मौलाना तारक जमील को वाकई ही तबलीगी जमात की मजलिस शूरा से निकाल दिया गया है और अब वो इमरान ख़ान के और तहरीक इंसाफ के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बनकर सामने आ रहे हैं, मीडिया में उनका मौका पेश कर रहे हैं। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी क्या वाकई ही इमरान ख़ान के मुकाबले में कौमी असम्बली के जिन 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होने हैं इलेक्शन लड़ेंगे और क्या उन्हें PDM सपोर्ट कर रही है? इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपसे पहले वही दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। जी, पहले बताते हैं आपको मौलाना तारक जमील के हवाले से। JUFA जो मौलाना फजल रहमान की जमात है, उनके जो सोशल मीडिया के तर्जुमान हैं और वैसे भी जो उनका सोशल मीडिया सेल है, वो ये ख़बर मतवातर सोशल मीडिया पर फैला रहा है और बता रहा है कि मौलाना तारक जमील को तबलीगी जमात की शूरा से निकाल दिया गया है। ये किसी इजलास में नहीं बैठेंगे और ना किसी तबलीगी जमात के इज्तिमा में शरीक होंगे, जिसकी बड़ी वजह मौलाना तारक जमील का बोल TV अमीर अब्बास को दिया गया इंटरव्यू बताया जा रहा है। जो मौलाना तारक जमील ने इंटरव्यू दिया, उसमें मौलाना तारक जमील ने PDM की हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि बंदे ख़रीदेंगे, बंदे ख़रीद कर इमरान ख़ान के अगेंस्ट वोट डालेंगे और उनकी हुकूमत गिराई गई। ये 22 करोड़ आवाम के साथ जुल्म किया गया। उनकी शरीयत रखता हूँ किस तरह इंसानों को खरीदा गया जी, और किस तरह खरीद के एक धोखे से हुकूमत बनाई गई। क्या ये अल्लाह के सामने खड़े हो सकते? या तुम चंद टकों पे तुमने 22 करोड़ आवाम को जलील ख्वार करके रख दिया। बगैर तस्दीक के मौलाना तारक जमील की जानिब से ये बयान दिया गया। सोशल मीडिया के सार्फिन हैं, ख़ास तौर पर जो सहाफ़ती हलके हैं, वो मौलाना तारक जमील को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आपके पास क्या सबूत हैं कि PDM ने ऐसा किया है और वोट ख़रीदे गए हैं, पैसे दिए गए हैं। अगर सबूत हैं तो आवाम के सामने लाए जाएं, वरना बगैर सबूत कोई भी बात ना की जाए। लोग तो अब यहाँ तक कह रहे हैं कि जब उन्हें मजलिस शूरा से निकाल दिया गया तबलीगी जमात की, तो ऐसा लग रहा है कि वो PTI के अनऑफिशियल तर्जुमान बन चुके हैं। जिस तरह वो इमरान ख़ान का मौक़िफ़ पेश करते हैं मीडिया पर और मुख्तलिफ़ मुलाकातों में, हत्ता कि जब फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला आया तो बनी गाला में जिन लोगों ने मुलाकात की उनमें एक मौलाना तारक जमील भी थे। उस वक्त भी मौलाना तारक जमील ने गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया जो किसी भी मजहबी शख्सियत को नहीं देना चाहिए था। अब जो सोशल मीडिया के सार्फिन हैं वो मज़ीद ये भी कह रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि मौलाना आप जो है वो दीनी तबलीग छोड़कर आप सियासत में आ जाएं। जब आपने एक सियासी जमात के एजेंडे को आवाम के सामने रखना है, अपनी तकारीर का मौजू बनाना है, अपने इंटरव्यूज़ में इस तरह के बयानात देने हैं, तो बेहतर है तबलीग छोड़कर PTI के तर्जुमान बन जाएं। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे इल्म में भी हैं। अगर माजी की बात मैं करूं तो जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सर्सिस हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे तो मौलाना तारक जमील वहां पर मुलाकात के लिए भी आए थे और जो नून लीग के कारकुनान हैं उन्होंने शदीद नारेबाजी की थी। इसके अलावा जिन हस्तियों का जाती उम्रा में बगैर रोक टोक दाखिला था उनमें एक मौलाना तारक जमील थे। ये जब चाहते दिन की रोशनी में जा सकते थे, जब चाहें रात के अंधेरे में वहाँ पर जा सकते थे, लेकिन अब शायद वो रास्ते बंद हो गए हैं। अब बनी गाला के रास्ते मौलाना के लिए खुल गए हैं। बनी गाला में ये आज़ादाना आ जा सकते हैं। यही वजह है कि इनके बयान को, हालिया इंटरव्यू को गैर ज़िम्मेदाराना लिया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि अब आप PTI की तर्जुमानी कर लें, क्योंकि जब इमरान ख़ान बरसरे इक़्तिदार आए थे तो तब भी मौलाना तारक जमील से दुआ करवाई गई थी, तो उसके बाद भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था। अब फिर एक इशू पैदा हो गया है और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इस पर बहस व तकरार जारी है और मौलाना के बयानात से भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये PTI का मौक़िफ़ ही
دیا کریں گے۔ یہ تو تھی مولانا طارق جمیل کے حوالے سے باتیں۔ اب سوشل میڈیا پر ایک اور خبر گردش کر رہی ہے جو ہمارے ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کی، کیونکہ ہم خود حافظ سعد حسین رضوی سے ملاقات کر چکے ہیں۔ ہم نے وہ سوال بھی کر رکھا ہے جو بار بار ہم اپنی ویڈیوز میں ذکر بھی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نہ پہلے ساتھ کو امین تھے، نہ اب ہیں، نہ ہوں گے، اور عمران خان کی کسی بات پر انہیں اعتبار نہیں ہے، نہ کسی قسم کا چیلنج قبول کریں گے۔ اب جو ہی عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ وہ قومی اسمبلی کے 9 حلقوں سے ضمنی انتخاب میں خود اتریں گے، تو حافظ سعد حسین رضوی کے حوالے سے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ اعلان کر دیا گیا ہے شاہ لبیک کی جانب سے کہ حافظ سعد حسین رضوی 9 حلقوں سے عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے اور پی ڈی ایم جو ہے اس کی سپورٹ کرے گی۔ یہ سراسر ایک فیک نیوز ہے، ایک جھوٹی نیوز ہے۔ یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے لبیک کے حوالے سے۔ پی ڈی ایم کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جو لبیک کے ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل ایک فیک نیوز ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سعد حسین رضوی نے تو صحافیوں سے ملاقات میں خود کہا تھا کہ وہ 5 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن یہ بات بھی مجلس شورا میں آئے گی۔ تو اب تو مجلس شورا کا حالیہ کوئی اجلاس ہوا ہی نہیں کہ جس میں یہ طے کیا جائے کہ آیا حافظ سعد حسین رضوی نے عام انتخابات میں حصہ لینا ہے یا ضمنی انتخابات میں حصہ لینا ہے۔ جہاں تک ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لبیک ہے وہ فی الحال تو نظر پاکستان کانفرنس پر فوکس کیے ہوئے ہے، اور اس حوالے سے بھی ایک منفی پراپوگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بھی ایک الگ ایشو ہے۔ جو بات ہے عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کی، اس پر رہتے ہیں، کیونکہ یہ جو نظریہ پاکستان کانفرنس ہے اس کے حوالے سے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، اور ماضی میں بھی اس طرح کا ایک معاملہ ہو چکا ہے ایک دینی جماعت اور تحریک انصاف کے جلسے کو لے کر، لیکن وہ جلسہ مینار پاکستان لاہور میں ہونا تھا، اس کی بھی ہم نے کوریج کی تھی، اور اس پر عمران خان اور تحریک انصاف پوری کی پوری بیک فٹ پر چلی گئی تھی، اور انہوں نے اپنی مینار پاکستان پر کال واپس لے لی تھی۔ وہ کون سی مذہبی جماعت تھی وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، اور لبیک کی جو نظریہ پاکستان کانفرنس ہے، کیا اس کے ارینجمنٹس ہیں، وہ بھی الگ ویڈیو میں بتائیں گے۔ جہاں تک الیکشن لڑنے کا معاملہ ہے تو الیکشن لڑنے کی بات یہ ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی تو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی ٹیم بھی نہیں ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بھی کچھ نہیں کر رہے اور نہ کریں گے۔ تو پی ڈی ایم کی تو بات دور کی ہے، اور اللہ کے وہ بندے جو سوشل میڈیا پر اس طرح کا پراپوگنڈا کر رہے ہیں انہیں پہلے اس طرح کی خبروں کی تصدیق کر لینی چاہیے کہ آیا ایسی خبروں میں کوئی سچائی ہے بھی یا نہیں، یا صرف بس سوشل میڈیا پر ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اور چونکہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل بہت زیادہ ایکٹیو ہے تو ان کی ریٹنگ لینے کے لیے اس طرح کی خبریں جنریٹ کی جا رہی ہیں جو عمران خان اور تحریک انصاف کا پراپوگنڈا ہے یا ایجنڈا ہے اس کو سپورٹ کرتی ہیں، تو قطعاً درست نہیں ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ وہ ابھی 9 حلقوں میں کوئی الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نہ مجلس شورا کے اجلاس میں ایسا کوئی پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے، اور کچھ باتیں حافظ سعد حسین رضوی نے برملا کہا ہے کہ وہ اپنے کارکنان کے سامنے بھی رکھیں گے، اور یہ جو نظریہ پاکستان کانفرنس ہونی ہے اس میں وہ اپنا ایجنڈا دیں گے، جبکہ اپنا سیاسی ایجنڈا وہ پہلے ہی کلیئر کر چکے ہیں۔ یہ جو حالیہ پنجاب میں 20 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہوئے ہیں یا کراچی کے حلقے میں ضمنی انتخاب ہوئے ہیں، لبیک جو ہے بغیر کسی سیاسی سپورٹ کے میدان میں اتری ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کی سپورٹ سے وہ عمران خان کے اگینسٹ اتریں اور عمران خان کا مقابلہ کریں؟ وہ جب بھی الیکشن میں اتریں گے وہ مجلس شورا کا فیصلہ ہوگا، اور اس میں کسی پی ڈی ایم کا عمل دخل نہیں ہوگا، یہ لبیک کے ذرائع بھی بتاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو لبیک اور تحریک انصاف کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اب سپورٹر ہوگی لبیک کی، وہ بھی انتہائی غلط پراپوگنڈا ہے، فیک نیوز ہے، اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ضمنی انتخاب لڑنا ہوتا یا کسی کے ساتھ سیاسی اتحاد کرنا ہوتا تو یہ پنجاب میں کر لیتے پہلے، تاکہ انہیں بھی پتہ لگ جاتا، لیکن لبیک اور جو حافظ سعد حسین رضوی کی بات ہے وہ اس بات کو برملا تسلیم بھی کر چکے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کا انہیں علم نہیں تھا کہ الیکشن کس طرح کنٹیسٹ کرنا ہے، کس طرح انتخابی مہم چلانی ہے، لیکن اب انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ پولنگ سے پہلے کیا تیاریاں کرنی ہیں اور پولنگ والے دن کیا ارینجمنٹس کرنے ہیں۔ تو لہٰذا میری ان دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ جو پی ڈی ایم اور لبیک کا اتحاد کروا کے یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف
اتحاد ہوگا. اگر کل کو حافظ سعد حسین رضوی آ بھی جاتے ہیں تو ہم ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ اس میں پی ڈی ایم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ وہ ان کی ماں پر الیکشن لڑیں گے. وہ اپنا سیاسی منشور لے کر آئیں گے، سیاسی منشور کے تحت الیکشن لڑیں گے. مجلس شورا کا اس میں جو ہے وہ عمل دخل ہوگا اور باقاعدہ اس حوالے سے ایک لاہے عمل بھی دیا جائے گا، ان کا جو ہے وہ شیڈول بھی دیا جائے گا جو ہمارے ذرائع لبیک کے وہ بتا رہے ہیں. تو چینل کا میں نے پہلے کہا اسے سبسکرائب کر لیجئے گا، دوسروں کے ساتھ میری یہ ویڈیو شیئر بھی کیجئے گا، اور میری کوشش ہوگی کہ مزید اس طرح کے جو حقائق ہیں آپ کو بر وقت اس سے آگاہ کیا جائے، تاکہ کسی طرح کے پراپوگنڈے کا آپ حصہ نہ بنیں اور آپ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا تجزیہ کرنے کے قابل ہوں، چیزوں کا خود انالیسس کریں. اور جاتے جاتے مولانا طارق جمیل کے حوالے سے ایک اور بات، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے جو دستے راس ہیں عمار یاسر اور چودھری پرویز الہی کے جو چھوٹے بیٹے ہیں راسخ الہی، وہ تبلیغی جماعت کے ممبر بھی ہیں. مولانا طارق جمیل ہوں یا تبلیغی جماعت ہوں، وہ چودھری پرویز الہی کے گھرانے پر کافی زیادہ اثر رکھتی ہیں اور ان کے بیٹے وہاں پر جاتے آتے بھی رہتے ہیں. حافظ عمار یاسر کا بھی بہت گہرا تعلق ہے، لیکن انفارچونیٹلی حافظ عمار یاسر کو اب اس بار کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا. بزدار کابینہ میں وہ جو ہے وزیر معدنیات تھے، تو ابھی تو ان کے درمیان بھی کئی کلیشز آنے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح اپنے علماء کرام لوگوں نے، سیاستدانوں نے رکھے ہوئے ہیں. کسی کے خلاف کوئی فتویٰ دینا ہوتا ہے تو علماء کی ایک موج ظفر موج میدان میں آ جاتی ہے. جب اپنے حق میں کوئی فتویٰ لینا آتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ علماء کی فوج ظفر موج سامنے آ جاتی ہے. عوام کو ان چیزوں کے جانب سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آیا کوئی آپ کو ماموں تو نہیں بنا رہا. اللہ حافظ.